السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کا پیغام بندوں کے نام کے سیریز میں آپ کا سواگت ہے۔ آج کا سوال ہے، کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی تکلیف مصیبت میں ڈالے یا مصیبت کو دور کر سکتا ہے؟ یعنی اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے جو آپ کو مصیبت دے اور اس مصیبت سے نجات بھی دے؟ جیسے کہ بہت سارے لوگ بولتے ہیں خواجہ غریب نواز، غریبوں کو نوازنے والا، نعوذ باللہ، جبکہ اللہ کے سوا یہ طاقت کسی میں بھی نہیں ہے کہ وہ ہمیں کسی مصیبت سے نکال دے۔ اگر آپ کا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بولے گا کہ تم جسے پکارتے تھے، جسے مشکل کشا بولتے تھے، جسے غریب نواز بولتے تھے، ان کی تو یہ بھی اوقات نہیں ہے کہ کھجور کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک ریشہ ہوتا ہے باریک سا، کہ اس سے بھی وہ بنا دیں، یا ان کے اوپر اگر مکھی بیٹھی ہے تو وہ اس کو بھی اڑا کے دکھا دے۔ یہ بھی طاقت ان کے اندر نہیں ہے، یا مکھی کا پنکھ بنانے کی بھی طاقت ان کے اندر نہیں رہتی ہے، اور آپ ان سے مدد طلب کرتے ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن اور حدیث کے حوالے اس میں کیا ہے۔ اگر اللہ تجھ کو تکلیف مصیبت پہنچاتا ہے تو اس کو دور کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور اگر تجھ کو اللہ کوئی فائدہ پہنچاتا ہے تو وہ چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یعنی اللہ آپ کو مصیبت دے رہا ہے تو اس مصیبت سے نکالنے کی طاقت بھی اللہ میں ہے، اور وہ ہر چیز پہ طاقت رکھتا ہے، یعنی کوئی روک نہیں سکتا۔ قرآن سورہ انعام آیت نمبر 17، کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے جنگل اور دریا کی آفتوں سے؟ کہو اللہ تمہیں نجات دیتا ہے اس مصیبت سے اور ہر بے چینی سے، پھر بھی تم اللہ کو شریک ٹھہراتے ہو۔ سورہ انعام آیت نمبر 63۔ یعنی کہ باڑھ آتا ہے، بے تحاشا بارش ہوتی ہے، یا کوئی بھی مصیبت آتا ہے، تو آپ خود سوچئے نا، اس میں آپ کو کون نکالتا ہے اگر اللہ کے سوا کسی میں طاقت؟ تو آپ پھر قیامت کے دن دیجئے گا اللہ کو جواب۔ قرآن میں جب اللہ تعالیٰ خود فرما دیا کہ میں اپنے بندوں کے نفس سے بھی زیادہ قریب ہوں، ہے کوئی مانگنے والا، 5 وقت اذان ہوتی ہے، بولا جاتا ہے آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نجات کی طرف، تو آپ وہ چھوڑ کے جاتے ہیں پیر مشرک جو خود اللہ کے بھروسے ہیں۔ آپ اتنا چھوڑیے نا، آپ ان کی لکھی ہوئی جن پیر مرشد کو آپ پکارتے ہو، آپ انہی کی کتاب ایک بار پڑھ لو نا کہ انہوں نے اپنی کتاب میں کیا لکھا ہے، یا ایک انسان ولی یا ایک انسان پیر مرشد کیسے بنتا ہے؟ اچھے نیک عمل کر کے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا کے۔ لیکن آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہے ہو، نعوذ باللہ۔ اللہ ہم سب کو نیک ہدایت دے، اللہ ہم سب کو نیک طور طریقے پہ چلنے والا بنائے، اللہ ہم سب کو اپنے حبیب کے راستے پہ چلنے والا بنائے، اللہ ہم سب کو اپنے اس راستے پہ چلنے والا بنائے جس پہ اللہ نے انعام لکھا ہے، نہ کہ اس راستے پہ ہمیں چلنے والا بنائے جس پر اللہ کا عذاب ہے، یا ہم اس راستے پہ نہ چلیں جس پر اللہ کا عذاب ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں نیک ہدایت دے۔
کسی کی بات میں مت چلیے، قرآن کو میننگ کے ساتھ پڑھیے، قرآن کیا کہتا ہے، کیونکہ عربی ہماری زبان نہیں ہے، اسی لیے ابھی تو ہر لینگویج میں میننگ میں قرآن ہے۔ آپ ایک بار پڑھنا چالو کیجئے، تب آپ کو خود سمجھ میں آئے گا کہ آپ کتنی گمراہی میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔